السلام علیکم۔ پاکستان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایسٹ کو اپنی لائبلٹی میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ ہر سال قدرت یہاں پہ میٹھا پانی جو ہے وہ بہت بہتات میں پاکستان کی طرف بھیجتی ہے، اور قدرت کے اس نعمت کو ہم لوگ اپنی لائبلٹی میں کنورٹ کر کے، یعنی جب بارشیں ہوتی ہیں، گلیشیئرز پگھلتے ہیں، پانی آتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو استعمال کریں، اس سے اپنی بجلی، اپنی زراعت، ان چیزوں کو بہتر کریں، ہم ان کو اپنی لائبلٹی میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے نقصانات کرتے ہیں، انسانی جان کا زیاں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ میٹھا پانی جو ہے وہ سمندر کے اندر جا کے گر جاتا ہے۔ آج سے بہت سال پہلے 1947 میں جب ہم بجٹ کو دیکھتے ہیں تو ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن جو تھی بجٹ میں وہ 56 سے 57% تھی، لیکن اب ایگریکلچر کی جو کنٹریبیوشن ہے آپ کی جی ڈی پی کو، وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے۔ یعنی پاکستان جو کبھی ایک یہ خطہ جو ہے پورے بر صغیر کو اناج دیتا تھا، اب اپنے لیے بھی اناج اور گوشت جو ہے وہ پوری طرح پیدا نہیں کر سکتا۔ ہو کیا رہا ہے؟ جنرل پرویز مشرف کے ٹائم پہ ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ آیا۔ ایک تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کالا باغ ڈیم، وہ ایک بے انتہا پولیٹیسائز ہونے والا پروجیکٹ، لیکن آپ کو میں بتاؤں گا، آپ کی اسکرین پہ دکھاتا ہوں، تھر کنال کا ایک پروجیکٹ پرپوز ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آپ سیٹلائٹ ایک امیج دیکھ رہے ہیں پاکستان کا، جب آپ اوپر جاتے ہیں اور آپ اوپر سے دیکھتے ہیں تو آپ وہ امیج اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس میں یہ جو ڈارک ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں اگلی سلائیڈ میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ جگہیں ہیں پاکستان کی جہاں پہ پانی آ رہا ہے، پانی ہے، اور وہاں پہ آبادی بھی ہے، اور اس کے آس پاس جو آپ دیکھ رہے ہیں سفید ایریا جو دیکھ رہے ہیں، بیسیکلی یہ ریگستان ہے۔ یہ تھر ریگستان ہے، آگے چولستان ہے، یہ رحیم یار خان سے آگے جا کے پنجاب کے اندر بھی آ رہا ہے، اور دوسری سائڈ پہ بلوچستان کے اندر بھی جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ یعنی تقریباً 40% آبادی جو ہے سندھ کی خاص طور پہ وہ ان علاقوں میں ہے جہاں پہ پانی کی ایک بوند بھی مہیا نہیں ہے۔ جب اگر آپ پاکستان کے نقشے کو ان ٹوٹیلٹی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو بڑے بڑے ڈیمز ہونے چاہیے تھے منگلا اور تربیلا کے علاوہ، وہ سارے اس کے اوپر نشاندہی ہوئی ہے۔ کالا باغ ڈیم ایک بڑا کیس ان پوائنٹ ہے کہ کالا باغ ڈیم کا جو سٹوریج پروپوز سٹوریج تھا وہ 1.6 بلین MAF واٹر تھا، ملین ایکڑ فیٹ جسے کہتے ہیں، لیکن جب سیلاب آیا 2008 میں تو 1.9 بلین MAF پانی آیا اور اس نے تباہیاں مچا دی، اور درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے، ہزاروں جانور جو ہیں وہ ہلاک اور لاپتہ ہو گئے، اور فش فارمنگ پوری جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ اس نے تباہیاں مچا دی وہاں پہ۔ اگر یہ آپ کے ڈیمز ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہوں جیسے آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ کالا باغ ہو، چاہے وہ اخوری ڈیم ہو، چاہے وہ بھاشا ڈیم ہو اسکردو کے اوپر، تو اس سے ہوگا کیا؟ ریگستانی علاقے جو سندھ کے ہیں کون کون سے ہیں جو فوری طور پہ سیراب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پانی جو اللہ کی ایک نعمت ہے اس سے مالا مال ہو جائیں گے، جس میں کشمور ہے، گوٹکی ہے، سکھر، خیرپور، سانگڑ، عمر کوٹ، میرپور خاص، تھرپارکر، بدین، ٹھٹا، یہ اور بھی بہت سے علاقے ہیں۔ اور جو ساؤتھ پنجاب ہے خاص طور پہ، جو پنجاب کا وہ علاقہ جو کہنے کا تو پنجاب میں ہے لیکن وہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ پنجاب کا مطلب وہ علاقہ جس میں 5 دریا بہتے ہیں، لیکن ساؤتھ پنجاب میں ایک بھی بوند نہیں۔ جب یہ اگر بنتا ہے کالا باغ ڈیم تو کون کون سے علاقے؟ پاک پتن، بھاول نگر، بھاولپور، لودھرا، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، راجن پور، اور بہت سے علاقے ساؤتھ پنجاب کے جو ہیں وہ سیراب ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہریالی جو ہے وہ آئے گی۔ بلوچستان کوئی مختلف نہیں ہے، یہ بلوچستان کو بھی جو پانی دے گا وہ کاٹن کراپ کے لیے دنیا بھر میں وہ بہت اچھا علاقہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ وہاں پہ پانی نہیں ہے اور وہاں پہ ہم پلان نہیں کر رہے۔ مثلا موسیٰ خیل، برکھان، کولو، ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، جعفر آباد، جل مغزی، خزدار، لسبیلا، یہ سارے وہ علاقے ہیں جو فوری طور پہ سیراب ہو سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو اوپر سے کے پی کے میں دیکھتے ہیں تو کے پی کے میں بالخصوص ڈی آئی خان، ٹانک، لکی مروت، یہ وہ علاقے ہیں جو اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بڑی خوفناک آپ کو میں ایک چیز دکھا رہا ہوں کہ ایک سلائیڈ جو آپ اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رات کے وقت سیٹلائٹ امیج لیا گیا ہے پورے بر صغیر کا، جس میں انڈیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے۔
ایران کا بھی ایک حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے پاکستان میں بتیاں کہاں کہاں جلی ہیں. بتیاں وہاں پہ جلی ہوئی ہیں جہاں پہ پانی ہے اور جہاں پہ نہری پانی جا رہا ہے یا پانی کسی نہ کسی فارم میں جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے ہماری. پانی ہمارا اناج اگاتی ہے, پانی ہمارے جانوروں کے لیے لائف ہے, پانی ہمارے لیے زندگی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پانی وہ ضائع نہیں ہوتا, اس پانی سے آپ بجلی جو ہے پیدا کرتے ہیں اور وہ پھر بھی پانی رہتا ہے اور اس کے ریزروائرز جو ہیں وہ آپ کو کھیتوں میں سیراب کرنے کے لیے آپ کو نظر آتی ہے. میرے پاس بڑی تفصیل ہے اس کی, اس کے اوپر بات کریں گے کہ تھر کنال کا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس کو کیوں روک دیا گیا. اس کی ایک تو وجہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں دوبارہ, اگر آپ کو میں وہ نقشہ دکھاؤں سندھ کا آپ کی سکرین پہ, تو آپ دیکھیں گے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے سندھ کی وہ ساری کی ساری اس ایریا میں ہے جہاں پہ پانی آ رہا ہے, اور جو دوسری سائڈ پہ ہے وہ سارے غلام لوگ ہیں وہاں پہ. سوائے پیر پگاڑا صاحب کے, ان کا علاقہ اس میں آتا ہے, کچھ خورشید شاہ صاحب کا علاقہ آتا ہے, لیکن ان کے اکثر علاقے کو پانی مل بھی جاتا ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ وہاں پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے. لیکن پانی جیسا مسئلہ جو ہے اس کو پولیٹیسائز کر دیا. آپ دیکھیں کہ جموں کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان نے کتنے ڈیمز بنائے اور پیرینیل کنالز بنا رہے ہیں. اب وہ لانگ ٹنل کنالز بنا رہے ہیں تاکہ مزید پانی جو ہے اس کو دور لے جا کے سٹور کر سکیں. اور ہندوستان نے, کیونکہ وہ ہمارے سے بڑا پیار کرتا ہے, اس نے افغانستان کو سافٹ لونز آفر کیے ہیں کہ وہ ریور کابل کے اوپر افغانستان کے اندر ڈیم بنائے, اور پھر آپ کا جو کابل ریور سے پانی آ رہا ہے جو انڈس بن جاتا ہے آگے جا کے دریائے سندھ اور ایونچولی سمندر میں گر جاتا ہے, وہ بھی آپ کے پاس نہیں آنا شروع ہوگا. اور پھر آپ ایک اور کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے ہاریں گے, کیونکہ لوئر رائپیرین جو ہے اس کا حق بھی ختم ہو جائے گا جب آپ دیر کر دیں گے. دیر تو بہت ہو چکی ہے, تقریباً 4 سے 4.5 سال کا پانی پاکستان کے اندر صرف رہ گیا ہے. یہ 2 باری جو سیلاب آیا پچھلے 7 سال میں وہ ایک نعمت بن کے آیا, کیونکہ اس سے واٹر ٹیبل جو ہے وہ انکریز ہو گیا اور لوگوں کو پھر بھی انڈر گراؤنڈ پانی جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا. لیکن اگر 2 سال سیلاب نہ آیا تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. میرا نام مبشر لقمان ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. ڈاکٹر سلمان شاہ فارمر فائنانس منسٹر میرے ساتھ ہیں, عامر ضیاء میرے کولیگ بھی ہیں اور سینئر اینالسٹ اور جرنلسٹ ہیں, وہ میرے ساتھ ہیں. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف جو ہیں وہ مجھے چند لمحوں میں جوائن کرنے والے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان شاہ, مجھے اتنا تو نہیں پتا جتنا آپ کو پتا ہے, لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے, اور زندگی کی کوئی فارم ممکن نہیں ہے, پھر اس کے اوپر سیاست کیوں؟ دیکھیں, ایک پہلے تو میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ پانی اور پاکستان کی جو ہے واٹر اکانومی ہے. ایک تو ہمارا, جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ تقریباً ایٹ پارٹیشن تو 50% ایگریکلچر سے 56%, اور اس 56% نے آپ کی باقی اکانومی کو بھی ڈیولپ کیا ود دا رزلٹ کہ آج آپ کا 22% ایگریکلچر ہے اور باقی جو ہے وہ آف ایگریکلچر یا آف فارم ایکٹیویٹی, ٹیکسٹائل لے لیں, شوگر لے لیں, سارا. سو پاکستان کی بیسکلی اکانومی از اے واٹر اکانومی, کہ جہاں جہاں سے پانی سے چیزیں اگتی ہیں ان چیزوں کے اوپر آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں. ٹیکسٹائل ہے, شوگر ملیں ہیں, اور بھی فوڈ پروڈکٹس ہیں, یونیلیور دیکھ لیں, اینگرو فوڈز دیکھ لیں, جو بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, وہ ایکچولی دیکھا جائے تو وہ جو کسان جو محنت کرتا ہے جب اس کو آپ پانی دیتے ہیں تو وہاں سے وہ بنتا ہے. سو پاکستان ٹرولی ایک واٹر اکانومی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں آپ ہر ڈیولپڈ کنٹری دیکھ لیں جس کے پاس واٹر ریسورسز ہیں, اس نے 100% اپنے پانی کو یوٹیلائز کیا ہے, 100%, اور ایگریکلچر کے لیے اور بجلی بنانے کے لیے اور ٹرانسپورٹ کے لیے. امریکہ میں ایک بہت فیمس جگہ ہے جس کو ہم ٹینیسی ویلی اتھارٹی کہتے ہیں, اور یہ ٹینیسی ویلی, یہ مسیسپی ریور جو ہے امریکہ سے ساؤتھ ایسٹ جو ریجن ہے, ہکلبری فن جہاں سے ٹریول کیا تھا, ایگزیکٹلی وہ جگہ جو ہے وہ امریکہ کی ہسٹوریکلی موسٹ بیکورڈ اور پور ریجن امریکہ کا وہ تھا,
اور جب انہوں نے وہ ٹینیسی ویلی اتھارٹی بنائی، پانی کو سٹور کیا، پانی دیا گیا ارد گرد اس ایریا کو، اور اس پورے ایریا میں پاورٹی اور بیکورڈنس ختم ہوئی. پھر آپ یورپ میں دیکھ لیں، جاپان میں دیکھ لیں، آسٹریلیا میں دیکھ لیں. سو یہ تو ایک پروون فیکٹ آلموسٹ ہے کہ جو بھی کنٹری ڈیولپ کی ہے جس کے پاس پانی کے ریسورسز سے، سب سے پہلے انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ پانی کے ساتھ کی ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چین نے ویری ریسنٹلی، چین نے جب سے ہم نے اپنے کوئی 1-2 ڈیم بنائے ہیں، چین نے 22,000 ڈیم بنائے ہیں، 22,000 میڈیم اینڈ لارج سائز ڈیمز. اور اس میں 3 گارجز ڈیم جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم انہوں نے یانگسی ریور پہ بنایا ہے. اور وہ نہ صرف وہ اس نے فلڈز سارے جو چین میں آتے ہیں اس کو خاصی حد تک اس نے کنٹرول کیا، اور اس میں پراسپیرٹی جو چین کی آج ہم پراسپیرٹی دیکھتے ہیں، اس کی جو انڈر پننگ ہے، اس میں جو گروتھ آئی ہے وہ شروع اس واٹر اکانومی سے ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ 10,000 میگا واٹ ایک ڈیم سے بجلی بنا رہا ہے، اور بہترین سستی ترین بجلی اس سے 1.5 سے پونے 2 روپے پر یونٹ پڑ رہی ہے نا. وہ ان کو پڑ رہی ہے. انڈیا نے اسی ٹائم میں تقریباً 2,000 ڈیم بنا چکا ہے انڈیا. اور ان تمام ملکوں میں اگر آپ امریکہ کے ڈیم دیکھیں تو وہ اپنے دریا کے اوپر تقریباً 3 سال کی واٹر سٹوریج کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 سال کا فلو کرتے ہیں. دے ہیو اوور 59,000 ڈیمز نارتھ امریکہ میں. جی، وہ مطلب یہ ہے کہ چھوٹے میڈیم بڑے سارے. 3 سال کی سٹوریج امریکن ریورز پہ ہوتی ہے. آسٹریلیا کے ریورز پہ تقریباً 3 سال کی سٹوریج ہے. آپ کی ساؤتھ افریقہ میں 5 سال کی آپ کر سکتے ہیں، موسٹ 500 ڈیز. سو 900 دن امریکہ اور آسٹریلیا، 500 دن ساؤتھ افریقہ، اور انڈیا بھی تقریباً کوئی 200 دن اپنا پانی سٹور کر سکتا ہے. اب دیکھیں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو بارش ہے وہ ایک کانسنٹریٹڈ پیریڈ میں ہوتی ہے جو کہ مانسونز کے ساتھ منسلک ہے. آپ کے گلیشیئرز بھی اسی پیریڈ میں میلٹ ہوتے ہیں. سو آپ کا پانی جتنا بھی ہے دریاؤں میں وہ بلک میں اس سیزن میں آتا ہے، 2 مہینے کے اندر آ رہا ہے بس. اس کو آپ نے ایک سٹور اس لیے کرنا ہے کہ آپ نے انٹر سیزنل جو چینج ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے جو ونٹر میں اپنے کراپس لینے ہیں تو اس وقت وہ پانی بچائیں گے تو وہ پھر پانی آپ ونٹر میں لے کے جا سکتے ہیں. سو انٹر سیزنل ٹرانسفر جو ہے وہ سٹوریج سے ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کبھی خشک سالی ہوتی ہے اور کبھی فلڈ ہوتا ہے. سو انٹر سکلکل جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سال سے اگلے سال سائیکل جو چینج ہوتا ہے اس میں پانی لے کے جانا ہے، وہ بھی آپ سٹوریج کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور سٹوریج کے بعد پھر آپ اس پانی کو جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اس پانی سے آپ بے شک اپنے ڈیلٹا میں پانی ڈال دیں یا اپنی کھیتوں میں ڈال دیں یا آپ سٹور کر لیں کل کے لیے. سو سٹوریج ایک قسم کا واٹر ٹینکی ہے جس کو آپ جب مرضی چاہیں استعمال کریں. دوسرا جو پاکستان میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ ہے زمین. تقریباً جو 186 ملین ایکڑ زمین ہے آپ کی، جس میں سے تقریباً 70 ملین ایسی زمین ہے جس پہ کاشتکار ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سے صرف 50 ملین ایکڑ ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک ہم پانی لے کے گئے ہیں. اور جو آپ نے ابھی پکچر دکھائی ہے وہ جو گرین پارٹ ہے اس میں آپ پانی لے کے جا سکیں، اور وہیں پھر بجلی بھی آئی ہے، وہیں زندگی ہوئی ہے، وہیں ٹرانسپورٹ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک اکانومی بن جاتی ہے. اس میں اکانومی بن جاتی ہے، اس میں مارکیٹس بن جاتی ہیں، اینڈ واٹر از ڈیفینیٹلی لائف. تو وہ جو آپ نے اس میں ڈیولپمنٹس جو بھی کی ہیں وہ 20 ملین ایکڑز ابھی باقی ہیں. یہ جو آپ تھر میں دیکھ رہے ہیں، آپ چولستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ ساؤتھ کے چولستان تو صرف 72,000 ایکڑ ہے، وہ ملینز میں نہیں آتا. جی سندھ میں زیادہ، سب سے زیادہ سندھ، پھر چولستان، ساؤتھ پنجاب، سرائکی ایریا جتنا بھی ہے پاکستان کا، جو ایون بلوچستان میں اتنا میس ہے، اینڈ بلوچستان کا جو ریور کے جہاں تک پہنچ سکتا ہے پانی وہ ایریا، اور ساؤتھ کے پی کے کا ڈیرہ اسماعیل خان، ٹینک، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے اویس شاہ کو آپ نے ریکور کیا. تو وہاں پہ اگر آپ پانی لے کے جائیں گے
اور وہ ایریاز کو آپ ڈیولپ کریں حالانکہ گے. ڈی آئی خان میں تو ریور جاتا ہے, نہیں, ڈی آئی خان میں اس کے قریب سے اسے جاتا ہے قریب سے جاتا ہے نا, تو جب تک تو آپ, اس پہ کینالز کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ اس کی زمین اونچی ہے ریور سے, سو آپ کو کنال بنانے کے لیے ڈیم بنانا پڑا ہے. گریوٹی کا پرابلم ہے, گریوٹی کا پرابلم. یہاں تو آپ اس کو لفٹ کریں بجلی سے تو وہ تو امپاسبل ہے. ڈیم بنائیں. سو آپ کو ایکچولی کالا باغ ڈیم جب بنتا ہے تو اس کی واٹر اوپر آتی ہے, پیرینیل کنال بن جاتی ہے نا اس وہاں سے پہ. پھر ایک کنال نکلتی ہے جو کہ تقریباً 10 لاکھ ایکڑ زمین ہے ساؤتھ کے پی کے میں, جو بہترین زمین ہے, اس کو پانی مل جائے گا. کرا سچ آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. عامر السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اب بات یہ ہے کہ واٹر از لائف. اب ارسپیکٹو آف آل ریزرویشنز, کیا وجہ ہے کہ سندھ, پنجاب, بلوچستان اور کے پی کے جو ہے وہ پانی جیسی اللہ کی نعمت جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں کرتے, بلکہ ہمارے سیاستدان اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور ہمارے معصوم لوگ جو ہیں اس سے بہکتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مبشر صاحب, بات یہ ہے کہ جو لب لباب ہے اس پوری گفتگو کا, میں سن رہا تھا سلمان شاہ صاحب کی اور آپ کا بڑا پرمغز انٹرو بھی تھا. بات یہ کہ ہمارے یہاں ایک ویژن ہوتا ہے جو قوموں کو, ملکوں کو بڑا بنانے کے لیے, اس کی کمی ہے. ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بہت ہی ریجنل پولیٹکس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو مسئلے ہمارے آج سے 20, 30, 40 سال پہلے حل ہو جانے چاہیے تھے وہ آج بھی ٹیبل پر ہیں, اور اس پر اسی طرح جذباتی انداز میں بات ہوتی ہے کہ جس طرح روز اول کو ہوتی تھی, جس میں ڈیمز کو بنانے کا جو مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں سر فہرست ہے. اور اس میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں واٹر مینجمنٹ اتنی بری ہے, اور بلکہ میں کہوں گا ہے ہی نہیں. جو انگریز اپنے دور میں کر گیا اور اس کے بعد آپ نے ایوب خان کے دور میں کچھ تھوڑا بہت دیکھا, اور اس کے بعد تو ہم لوگوں نے کوئی بڑے پروجیکٹ لانچ ہی نہیں کیے. آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا ایگریکلچرل سیکٹر کے نوحے سے, جس میں 2015 جو گزشتہ مالی سال ہے ہمارا 15-16, اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ایگریکلچرل ملک ہے, اس میں ایگریکلچرل سیکٹر تقریباً 2% جو ہے کانٹریکٹ ہوا ہے. اچھا, یہ اس بات کی ماضی کرتا ہے کہ جو ہماری جی پورا سیکٹر نیگیٹو میں, وہی میں کہہ رہا ہوں کانٹریکٹ ہوا ہے, منفی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, منفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومت اپنے آپ کو پرو بزنس کہتی ہے, جو کہتی ہے کہ ہم یہاں پر معیشت کو آگے بڑھائیں گے, اس میں اگر آپ کا وہ سیکٹر جو 21% جی ڈی پی اس کی مطلب ہے ہولڈ کرتا ہو, اور 40% امپلائمنٹ پرووائڈ کرتا ہو, 40% جو ہمارے روزگار فراہم کرتا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کرتا ہے, تو اس میں پھر ان کی مینجمنٹ جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے بجٹ میں انہوں نے کیا کیا ایگریکلچرل سیکٹر کی بحالی کے لیے, ماں سوائے کچھ مطلب ہے سمبولک, بہت ہی سیریمونیل کہ جی کھاد کی قیمتوں میں کمی کر دی, فلاں کر دیا, کوئی ہمیں بڑا ریفارم ہوتا وہ نظر نہیں آتا. تو یہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ ویژن کی کمی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی کیونکہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ریفارم ہوا ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اس کے تحت بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ چلے گئے ہیں صوبائی حکومتوں تک. اب صوبائی حکومتوں میں نہ اس بات کی کیپیسٹی ہے, نہ ان میں اس بات کی اہلیت ہے کہ اس طرح کے مسائل کو اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ بڑے طریقے سے بحال کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں پہلی بات جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا, وہ ہمارے سیاستدانوں کا لیک آف کمٹمنٹ ہے, ان کا پولیٹیکل ویژن کی کمی ہے, ان کی اہلیت کی کمی ہے, اور ماشاءاللہ اس کے اوپر بدعنوانی بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میاں نواز شریف کی ہی ایک پچھلی حکومت تھی جس میں واٹر ایکارڈ ہوا, 91 یا 92 کا تھا, اور اس میں آرٹیکل 6 جو تھا اس واٹر ایکارڈ کا, میں بالکل اپنی میموری سے یاد کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں بڑا اسپیسیفائڈ تھا کہ اگر صوبوں کا, جو صوبوں کی بات کریں عامر صاحب, اگر ان کا انکریز کیا جائے گا کوٹا تو وہ پرو ریٹا بیسس پہ ہوگا, سبجیکٹ ٹو انکریز آف واٹر ریزروائرز, جو آپ ریزروائرز کریٹ کرتے ہیں. اچھا, وہ آپ نے کیے نہیں, لیکن آپ نے پنجاب کا پانی ادھر ادھر دینا شروع کر دیا, اور بالخصوص ساؤتھ پنجاب جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ اس سے محروم ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور صوبے میں نہ دیں, میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ ہر صوبے کو جانا چاہیے, لیکن باقی صوبوں کو اس کا احساس کیوں نہیں کہ وہاں پہ کینال سسٹم, جیسے تھر کنال آپ لوگ بنا رہے تھے, جیسے کالا باغ ڈیم ہے, یہ اچھوت نہیں ہے چیزیں, یہ آپ کے لائف سیورز ہیں.
دیکھیں میرے خیال میں تو پاکستان میں یہ جو ڈسپیوٹ پانی کا کھڑا کیا گیا ہے اس نے پاکستان کی جیسے کہتے ہیں بالکل پھونک نکال دی، اور اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے سب کچھ ٹرائی کر لیا ہے. ہم نے لبرلائزیشن ٹرائی کر لی، ہم نے پرائیویٹائزیشن ٹرائی کر لی، ہم نے نیشنلائزیشن ٹرائی کر لی، ہم نے ڈی ریگولیشن ٹرائی کر لی، لیکن آپ کی اکانومی چل نہیں رہی. ہم نے آئی پی پی ٹرائی کر لیا، رینٹل پاور پروجیکٹ ٹرائی کر لیا. وہ بھی آپ نے کر لیا. سو بیسکلی ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پچھلی 40 سال سے آپ نے پاکستان کی واٹر اکانومی کے لیے کچھ نہیں کیا، اور پاکستان کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ پانی، زمین اور غریب لوگ، یہ کمبینیشن ہے. اٹ از واٹر، لینڈ اینڈ پور پیپل، جو اس جلتے ہوئے سورج میں بھی جا کے وہ آپ کی پیداوار آپ کو دیں گے، اور وہ جو کرتے ہیں پیداوار اس کے اوپر آپ کی باقی اکانومی، اگر آپ 100 روپیہ ایگریکلچر سے کریں تو 5 دفعہ اسے ملٹیپلائی کریں تو پاکستان کی پوری اکانومی بنتی ہے. سو آپ جب واٹر اکانومی کو نہیں آپ ٹیکل کریں گے تو آپ کی اوور آل اکانومی نہیں چلے گی. آپ جتنی مرضی فورن ایڈ لے لیں. اب بڑا انٹرسٹنگ ایک میں انالیسس کر رہا تھا کہ ہمارے دریاؤں میں تقریباً 150 ملین ایکڑ فٹ پانی چلتا ہے ہر سال آن دی ایوریج. کسی سال زیادہ ہو جاتا ہے، کسی سال کم ہو جاتا ہے، لیکن آن دی ایوریج آپ کر لیں 1.5 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے. اس کے بعد آپ ٹیوب ویل سے 550 ملین ایکڑ فیٹ آپ ٹیوب ویل سے لے لیتے ہیں، 200 ملین ایکڑ فٹ پانی ہو گیا. میں نے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان جیسے ڈیزرٹ ہے، اگر ریور انڈس نہ ہو تو پاکستان ایک ڈیزرٹ ہے. صومالیہ بن جائے گا. یہ صومالیہ نہیں، صومالیہ سے بھی بدتر، سعودی عربیہ کی طرح یہ بن جائے گا وداؤٹ دا تیل. آپ دیکھ لیں کیا پھر آپ کا حال ہو. تو آسٹریلیا میں ایک جگہ ہے جسے ہم مرے ڈارلنگ ریور کہتے ہیں، 2 دریا ہیں مرے ڈارلنگ، دونوں مل کے وہ آسٹریلیا کے ساؤتھ میں جہاں پہ برسبین یہ بڑے بڑے ان کے شہر ہیں وہاں سے چلتا ہے. وہ میں اسٹڈی کر رہا تھا تو وہاں پہ 1 ملین ایکڑ فیٹ پانی سے وہ سالانہ $2 ارب کماتے ہیں فرام فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. ہمارا اگر 200 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے اور اس کے اوپر آپ $1 بلین بھی لیٹ سے کما لیں، آپ 2 بلین نہ کمائیں، 1 بلین کما لیں تو $200 بلین تو آپ کا پانی سے ایگریکلچر امپیکٹ آ سکتا ہے. نمبر 1. جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے آپ 4 کے ساتھ، کیونکہ یہ جب آپ کی دولت بنے گی ایگریکلچر سیکٹر میں $200 بلین، اس کو جب آپ 4 سے یا 5 سے ملٹیپلائی کریں گے ٹوٹل اکنامک امپیکٹ لینے سے، تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ $1 ٹریلین اکانومی. سو پاکستان کی اس وقت اکانومی جو ہے وہ $300 بلین کی ہے. اسی پانی سے ہم یہ اکانومی $1 ٹریلین کی اکانومی بنا سکتے ہیں، اور وہ G20 کا ممبر ہوگا. لیکن پرابلم ہے نا، اب دیکھیں نا، نہ اس میں میاں منشا کو فائدہ ہونا ہے نہ کسی اور نہیں یہ سب کو فائدہ ہونا نہیں ہونا نا، ان کو تو رینٹل پاور پروجیکٹ میں فائدہ. اس میں یہ ہے کہ آپ کی ویلیو ایڈیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے. آپ کا جو ایک ہسٹوریکلی کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا ایریا گرینری ہے پورے ہندوستان کے لیے، تو یہ پورے دنیا کے لیے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا سینٹر بن سکتا ہے اگر آپ، کیونکہ آپ کے پاس موسم بھی ہے، آپ کے پاس زمین بھی ہے، ناظرین آپ کو ایک اور بات پانی بھی ہے جو کہ آپ سوئچ آن اور سوئچ آف کر سکتے ہیں پرووائڈڈ آپ کے پاس سٹوریج ہو. قطع کلامی ہو رہی ہے، ان کی بات کو آگے بڑھانا تھا. پاکستان غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جو سی لیول سے 28,000 فٹ تک جاتا ہے. دنیا میں اور کسی ملک کے پاس اتنا حسن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کا موسم دیا، ہر قسم کی سبزی، پھل اور فروٹ اور میوہ جات اس کو عطا کیے، ہم نہیں لیتے. عامر صاحب، پرابلم یہ ہے کہ جمہوریت کا راگ الاپنے والے تمام لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت کا اصل حسن یہ ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو. لیکن یہاں پہ
مثلا پنجاب واٹر کاؤنسل اور سندھ واٹر کاؤنسل جو ہیں وہ سالہ سال میں کبھی آپس میں ملے ہی نہیں ہیں واٹر ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے, غالباً اس وقت 22 کروڑ ہے, مجھے بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, سینسس ہوں گے تو پتہ چلے گا, بٹ ایک ایسٹیمیٹڈ گیس ہے کہ 22 کروڑ ہے, اور یہ پانی نہیں رہے گا. کیوں ان واٹر کاؤنسلز کو جو ہے وہ یعنی ان کو باؤنڈ نہیں کیا جاتا کہ وہ پرفارم کریں, نئے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈیں, نئے. اگر آپ کو کالا باغ ڈیم پہ اعتراض ہے تو کوئی آلٹرنیٹ سولوشن بھی تو دے نا, صرف اعتراض کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ یہ کیا وجہ ہے عامر صاحب؟ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ متبادل ہونا چاہیے. اگر آپ ایک منصوبے کو رد کرتے ہیں تو کوئی اس کے جواب میں دوسرا منصوبہ آنا چاہیے. آپ نے جو شروع میں بات کی نا کہ جی جو ہمارے جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں بلکہ اس کے ثمرات جو ہیں نیچے تک آنے چاہیے, وہ ہمارے آتے نہیں ہیں. اچھا اس میں کیا ہے کہ اس جمہوریت میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا اس کے ذیلی حکومتی ادارے ہوں, اور وہ جو بیماری ہے وہ اوپر سے نیچے تک ہمیں نظر آ رہی ہے. جس کا شاخسانہ ایک وہ بھی ہے جو آپ نے فرمایا کہ جی واٹر مینجمنٹ بورڈز ہیں ان کی میٹنگ نہیں ہوتی, تو ہر چیز جو ہے یہاں پر بہت ہی فلاڈ ہے. اچھا آپ ایک طرف تو چلیں آپ کو ذخیرے بنانے ہیں اور وہ پتہ نہیں کب بنائیں گے نہیں بنائیں گے, یہ تو ایک الگ بحث ہے. ہماری جو بنیادی باتیں ہیں کہ جی ایجوکیٹ کرنا کہ پانی کے ضیاع کو روکنا یا بہتر واٹر مینجمنٹ. اسرائیل میں پانی کی کمی ہے, انہوں نے ڈرپ وہ اریگیشن کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا کہ کم سے کم پانی میں انہوں نے اپنی جو فصلوں کو اگا کے دکھایا. ہمارے یہاں جس طرح سے پانی کا ضیاع, چاہے وہ ایگریکلچرل سیکٹر ہو, چاہے ہمارا اربن لینڈسکیپ ہو کہ جہاں ہم جیسے شہری پانی کو ضائع کرتے ہیں, کتے نے لا کے اوپر کوئی میٹر نہیں لگتا, گاڑیاں دھو کے, جی گاڑیاں دھو رہے ہیں, کتے نے لا رہے گاڑیاں ہیں, دھو کر ہم کتے نہلا رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ تجویز دیں کہ جی پانی پہ میٹر لگنا چاہیے تاکہ جس طرح بجلی کے خرچ میں آپ احتیاط سے کام کرتے ہیں, کم از کم بڑے شہروں میں جہاں پہ بل دینا پڑتا ہے تو پانی کا بھی آپ کو خیال ہونا چاہیے. بہت یہ نہیں جگہوں کہ آپ پہ نے پنجاب نلکا میں کھولا. میٹر لگا ہے. آپ کو بتاؤں چودھری پرویز الہی کے زمانے میں یہ چکوال سے شروع ہوا اور اس کے بعد تقریباً 11,000 جگہوں پہ, میں نے خود اس پروجیکٹ کو اوورسی کیا تھا, مجھے پتا ہے کہ وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ سے ہوا تھا. پنجاب نے شروع کیا, بعد میں یہ رک گیا. اس کی وجہ یہ مبشر صاحب کہ ہمارے ہاں بہت سارے منصوبے شروع ہوتے ہیں لیکن پھر ہم ان کو سسٹین نہیں کر پاتے. بالکل اسی طرح کہ ہم رورل ایریاز میں, دیہی علاقوں میں جا کے ہم کمپیوٹر سینٹر کھول دیتے ہیں, ہم اسکول کھول دیتے ہیں, لیکن بعد میں وہاں پہ کیا بن جاتا ہے ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو بات پروجیکٹ کو شروع کرنے کی نہیں ہے کیونکہ حکومتوں میں تسلسل نہیں ہے. مطلب ایک حکومت فیصلہ کرتی ہے تو پتہ چلا اگر اسی کا وزیر بدل گیا تو اگلے وزیر نے پرانے منصوبے کو اٹھا کر پھینک دیا. اب حکومتیں جب بدلتی ہیں تو تسلسل ہمیں نظر نہیں آتا. تو وہی ترجیحات کی بات ہے. میں پھر جو میں سب سے بڑا ذمہ دار سمجھتا ہوں وہ ہماری سیاسی قیادت ہے کہ جو اتفاق رائے قومی مسائل پر پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے. اتفاق رائے تو چھوڑیے, ان کے تو ایجنڈے کے جو 10 بڑے ایشوز ہیں اس میں بھی مجھے نظر نہیں آتا. یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی اس ملک میں سینسس نہیں ہو رہا, ابھی کل پرسوں میں بیان پڑھ رہا تھا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو چیف ہیں, انہوں نے کہا کہ جی مینڈیٹری نہیں ہے ہمارے اوپر کرانا. مطلب یہ کہ جی ان کو سینسس کرانے کی بھی ہمارے یہاں ضرورت محسوس نہیں کرتے. اس قسم کے آپ بیانات پڑھتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ جس ملک میں ہیڈ کاؤنٹ ہمیں نہیں پتا تو آپ کیا معیشت کی منصوبہ بندی کریں گے, کیا آپ آگے کی پلاننگ کریں گے؟ 5 ایئر پلان, 10 ایئر پلان تو بڑی دور کی باتیں ہیں. جی کرا سچ آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک. بڑی عام سی بات ہے کہ چاہے وہ جس کا مرضی ووٹر ہو, چاہے وہ جس کا مرضی سپورٹر ہو, ایک تو اس کو یہ نہیں پتا کہ پانی اس کے لیے کتنا ضروری ہے, اس کی اولاد کی لمبی زندگی لیے کتنا ضروری ہے. 1. دوسری چیز یہ بڑی معذرت کے ساتھ جمہوریت سے پیار کرنے والوں کو, آپ کے جتنے بڑے ڈیم ہیں, منگلا ہو, تربیلا ہو, وہ ایک عامر نے بنائے, ڈیموکریٹ نے نہیں بنائے. اگر جمہور چھوڑ دیتے تو آج ہم لوگ جو ہے نا وہ پانی کے بغیر ہوتے اور پیاسے ہوتے. اور پرویز مشرف کو آپ جو مرضی کہیں, منگلا ریزنگ انہوں نے ہی کی, تربیلا ریزنگ انہوں نے ہی کی, یعنی باقاعدہ دوبارہ سے وہ نئے ڈیم بنے ہیں جو لوگوں کو نہیں بتایا جاتا. تو آپ لوگ رہ گئے تھے اگر صرف جمہوریت ہوتی یہاں پہ. تو دیکھیں ایک بات تو یہ بڑی کریٹیکل ہے کہ جمہوریت جو ہے اٹ ہیز ٹو ڈیلیور,
اور جو ابھی آپ نے جو نقشہ دکھایا تھا اور جو آپ نے سندھ کی ڈسٹرکٹس کا نام لیا کہ کوشمور اور گوٹکی اور سکھر، خیرپور، میرپور، خاص، عمر کوٹ، مٹھی، ایون بدین وغیرہ سارے، بدین، ان میں 16 ایم این ایز ہیں، ان ڈسٹرکٹس میں سے 16 ایم این ایز ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں مبشر یعنی صاحب، کوئی 32 ایم پی ایز ہیں۔ کبھی ان 16 ایم این ایز نے کبھی بات کی ہے کہ بھی ہمارے کنسٹیچوئنٹس جن کی بات آپ کر رہے تھے، غریب کو پتہ نہیں ہے کہ پانی کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، کبھی انہوں نے اس غریب کی بات کی ہے؟ سب سے غریب جو پاکستان کا خطہ ہے نا، وہ یہی خطہ ہے جو پانی کے بغیر ہے۔ جو پانی کے بغیر۔ اور اس وقت ایک ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں اکنامک گروتھ، تو رورل سندھ کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ گر رہی ہے۔ رورل سندھ کی جو اتنا، جس کو آپ گارڈن آف ایڈن کہہ سکتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی گارڈن آف ایڈن تھا کہ دریائے سندھ، اتنے دریا اور یہ اتنا بڑا ایریا، یہاں تو یہ باغ ہونا چاہیے، گارڈن آف ایڈن اسی ایریا کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھوکے مر رہے ہیں بچے۔ تھر میں کتنے بچے مرے ہیں پچھلے، اگر یہ تھر کنال بن جاتی جو پریزیڈنٹ مشرف نے شروع کی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ سارے بچے زندہ نہ آج ہوتے؟ یہ 8 سال ہو گئے ہیں اس کو بند ہوئے، 2-2.5 سال میں یہ کنال بن جانی چاہیے تھی۔ آپ جا کے وہاں ریورس آسموسس اور پتہ نہیں فلٹریشن پلانٹ اور اتنے وہ لگائے ہیں جو، اور وہ اب بند بھی ہو گئے ہیں اور کھا پی گئے ہیں اس میں، اور بچے پھر بھی مر رہے ہیں کیونکہ پانی نہیں پہنچا۔ یہ نہر سے، ریور اندس سے وہاں پہنچتا، یہ 16 ایم این ایز ہیں۔ دیکھیں خیرپور کا جو ایم این اے ہے وہ ابھی سندھ کا چیف منسٹر تھا، لیکن کیا اس نے سوچا نہیں تھا کہ یار یہ بھی تو سندھ کا ہی حصہ ہے، یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، یہ نہر بنائیں اور اس کو پانی دیں؟ سو میرا خیال ہے کہ یہ بیکورڈ جو ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے، ان کے واٹر رائٹس ہمیں ڈیفائن کرنے پڑیں گے کہ ہر صوبہ اپنے پورے پانی میں سے ان ایریاز کو بھی پانی دے، اور جو پانی کا ضائع کر رہے ہیں ہم، جہاں پہ پانی جاتا ہے وہاں اتنا زیادہ پانی ہے کہ وہ فلوٹ کر رہے ہیں پانی کے اوپر، اور واٹر لاگنگ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ پانی آپ نے صرف پروونسز کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے ڈسٹریبیوشن، آگے پروونس کی ہر ڈسٹرکٹ میں جانی چاہیے۔ اچھا مجھے ایک بات، اور یہ ایک پروونشل کانفلکٹ جو کریٹ کیا گیا ہے، یہ بڑا ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے۔ ایکچولی دا کانفلکٹ تو ہے بٹوین دا ہیوز اینڈ دا ہیو ناٹس، کہ جن کے پاس پانی ہے اور جن کے پاس پانی نہیں ہے۔ سو یہ آپ سندھ میں اگر بیٹھے ہیں، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو جو پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے بغیر پانی کے، تو آپ تو بھائی بھائی ہیں، کیونکہ آپ کا پانی جو ہے وہ ان کے پاس جا رہا ہے، آپ کے لیڈرز لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو وہ پانی نہیں مل رہا۔ سو یہ بات تو آ گئی آپ کی ڈیموکریسی کی، کہ آپ کے جو اس ایریا کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہی نہیں بات کرتے، تو اور کون بات کرے؟ نہیں وہ تو جان کے نہیں کرتے تاکہ وہاں خوشحالی نہ ہو، مے بی دیٹ از دیئر، تو پھر کسی تاکہ اور وہ کو آپ غلامی رہے۔ جمہوریت میں پھر کسی اور کو آپ لے کے آئیں۔ دوسری بات، ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو آپ نے گریوٹی کی بات کی تھی کہ 28,000 فٹ سے سی لیول تک جانے سے، اس سے آپ کی ایک 80,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی نکلتی ہے ہائیڈل پاور، ہماری ریکوائرمنٹ ہی 16,000 ہے۔ which is green نہیں، and which is cheap۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کولے کے پلانٹس لگانا چاہتے ہیں which are dirty، کاربن اس کا امپرنٹ پورے ملک پہ ہوگا، جس طرح باقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اسموگ وغیرہ، لیکن اور وہ 10-15 روپے کا آپ خریدنے کو تیار ہیں پر یونٹ۔ یہ 1.5 روپے کا یونٹ نہیں لینا، 10-15 روپے کا لینا۔ یہ 80,000 میگا واٹ اگر کیپیسٹی ہم نے بنا لی، تو کم از کم میں ایسٹیمیٹ کر رہا تھا کہ $25 ارب کا سالانہ فائدہ ہے اگر آپ یہ کام کریں۔ وہ بجلی آپ بیچ بھی سکتے ہیں دوسرے ممالک کو۔ بالکل، کیوں نہیں بیچ سکتے؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ از دس کہ پاکستان کو غریب نہیں ہونا چاہیے۔ عقل نہیں مانتی۔ ریئلی بلیو می کہ پاکستان کی واٹر اکانومی کو جو سیبوٹاج کیا گیا ہے،
وہ پاکستان کو کمزور رکھنے کے لیے کیا گیا. تو یہ تو انڈیا کا پلان ہوا. انٹینشنلی کیا گیا ہے یا ان انٹینشنلی کیا ہے؟ کانسیکوینس اس ان کے یہ انٹینشنل کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو نہیں پتا پانی کیا ہے؟ آپ کے باقی لیڈرز کو نہیں پتا، سیاستدانوں کو نہیں تو پتا؟ یہ ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں، بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں. اور ساؤتھ پنجاب، کے پی کے ساؤتھ ایسٹرن سندھ، بلوچستان، یہ پانی پنجاب کا تو نہیں ہے. یہ ان کا اپنا ہے. وہ جو گرین ایریا آپ نے دیکھا وہ تو سینٹرل پنجاب تو آلریڈی گرین ہے. جہاں پہ وہ ایریا سفید ہے وہ تو ان جگہوں پہ ہے، اور یہ ان جگہوں کا حق بنتا ہے تو کہ ان کو پانی ملے. ان کو پانی ملنا چاہیے. یہ اگر آپ وہاں پانی پہنچا دیں گے، سندھ کے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، انویسٹمنٹ ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی. کراچی جو ہے اس کی اکانومی اور بڑھے گی، پورے پاکستان کی اکانومی اگر اٹھے آپ گی. نے پانی پہنچایا سب سے پہلے وہ کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہاؤسنگ سکیمز بنا دیں گے وہاں پہ. چلیں وہ جو مرضی کر لیں، اتنی زیادہ آؤٹ پٹ آپ کو میں نے کہا 1 ملین ایکڑ فٹ سے آپ کم از کم $1 ارب کما سکتے ہیں. اور جو آپ ڈکٹیٹرز کی بات کر رہے تھے، ایوب خان نے گرین ریولوشن پاکستان میں لے کے آیا، میکسی پاک سیڈ اس نے انٹروڈیوس کیا. میں تو پہلے وہی کہہ رہا اور تھا. جتنی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹس اس وقت بنی تھیں جو ورلڈ کلاس انسٹیٹیوٹس تھیں، اور جس قسم کی ہمارے پاس کیپیسٹی، انجینئرنگ کیپیسٹی تھی، جنہوں نے تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم بنایا ہے، آج وہ ہم نے ختم کر دی، ڈسٹرائے کر دی ہیں یہ آرگنائزیشن. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس. عامر صاحب تھینک یو. میں ایک بات ضرور کہوں گا چلتے چلتے، جو میں نے کہا تھا کہ میں نہیں کہوں گا، کہ آپ کے پاس اگلے سال کے لیے کاٹن کا سیڈ نہیں ہے بیجنے کے لیے، اور آپ کے پاس سرٹیفائڈ سیڈ جو ہے وہ صرف 34% رہ گیا پورے ملک میں، اور آپ کے پاس نہیں ہے سرٹیفائڈ سیڈ. وائرس زدہ سیڈ آپ کے پاس ہے، آپ کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. کالا باغ ڈیم بنانا پڑے گا، صرف ملک کے لیے نہیں، اپنی زندگیوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، اپنے بچوں کی جانوں کے لیے. فیصلہ آپ لوگوں کا ہے، اور وہ بھی ہماری ہے. واٹر از اے پور مینس پروجیکٹ. فیصلہ آپ کا. اللہ حافظ.